غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 فوج لے کر کے کفار سے لڑنے کے لیے گئے۔ شروع میں کفار نے اتنا تیز حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ اب مسلمان شکست کھا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو لے کر کے بالکل مورچہ زن بنے رہے، اڑے رہے میدان میں، اور خود لڑتے رہے جمع مردی کے ساتھ، ہمت اور جوش ولولے کے ساتھ۔ حالات اتنا بگڑے کہ آخرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں تو صحابہ کی تعداد بڑی کم، بائیں جانب نظر اٹھاتے ہیں تو صحابہ کی تعداد بڑی کم۔ اللہ کے رسول آواز لگاتے ہیں، یا الانصار، اے انصاری و انصار کی جماعت تم کہاں چلے گئے؟ یا المہاجرین، اے مہاجرین تم کہاں چلے گئے؟ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زوردار آواز لگاتے ہیں، اے انصاروں کی جماعت پلٹ آؤ، اے مہاجرین کی جماعت پلٹ آؤ، تمہارے نبی تمہیں بلا رہے ہیں، مصیبت سر پر ہے، مٹھی بھر لوگ آپ کے ساتھ بچے ہوئے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی زور آواز دی۔ جو مسلمان صحابہ کرام دور چلے گئے تو ان کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے کہ پیارے نبی ہمیں بلا رہے ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ اپنے گھوڑوں کا رخ موڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی جانب چلے آتے ہیں۔ جن لوگوں کے گھوڑوں پر زیادہ ساز و سامان تھے انہوں نے سامان کو نیچے پھینک دیا۔ گھوڑوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ جو لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے وہ گھوڑے سے اتر جاتے ہیں، پیدل دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے نبی کی حفاظت کرنے کے لیے۔ میدان میں صحابہ کرام آئے، جنگ بڑی تیز ہو گئی، خون جنگ ہوتی ہے، کافی مشرک کافی کفار مارے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نتیجہ یہ نکلا کہ نبی رحمت فتح یاب ہوئے، مسلمانوں کو شکست نہیں بلکہ مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں سے مسلمان مال غنیمت لے کر کے واپس آ رہے ہیں، راستے میں تھک جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اب یہاں پر غور کریے گا، راستے سے واپس آ رہے ہیں، تھک گئے، راستے میں پڑاؤ ڈال دیا، مسلمانوں نے آرام کرنا شروع کر دیا۔ اذان کا وقت ہو گیا، اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابی اٹھو اذان دو۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جہاں پر صحابہ کرام ٹھہرے ہوئے تھے کچھ ہی دوری پر کفار کے بچے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا صحابی اذان دے رہے ہیں، وہ لوگ بھی نقل اتارنے لگے۔ صحابی کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کفار کے بچے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابی دوسری بار اللہ اکبر کی آواز لگائے، کفار کے بچے بھی کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کفار کے بچوں نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ سارا منظرنامہ نبی رحمت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، صحابی ادھر اذان دے رہے ہیں، ادھر کفار کے بچے نقل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کرنے والی بات یہ ہے، اذان کی آواز کو جب کفار کے بچوں نے سنا، اپنے کھیل کو بند کر کے
اذان کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچے ہیں، اذان جب ہوتی ہے موبائلوں میں بیٹھتے ہیں، اذان کا جواب نہیں، اللہ کی پکار ہو رہی ہے. ہمارے بچے تو دور، ہم مرنے والے ہیں، ہم بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں. پچھلے زمانوں میں کچھ سال پہلے آپ چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، مسلمانوں کی حالت کیا، غیروں کی حالت ایسی ہوتی تھی. اگر مسجدوں سے اذان کی آواز آتی تو سارے کے سارے محلے میں بیک وقت خاموشی چھا جاتی تھی. اپنے تو دور غیر کے بچے بھی شور و شرابہ بند کر دیا کرتے تھے، غیر اگر گانا سننا تو وہ بند کر دیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، تو کفار کے بچوں نے جب اذان سنی تو وہ نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج ہماری حالت کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، چلنے دو، اذان ہو رہی ہونے دو. اور افسوس کی بات تو یہ ہے مسلمانوں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ پر اور ہمارے عقل سلیم پر شیطان نے ایسا قبضہ جما لیا ہے کہ کرسی لگا کر بیٹھ چکا ہے. ہماری اذانیں غیروں کو جگاتی ہیں اور ویڈیو ڈالتے آ گئی. پابندی لگنی چاہیے، اذان سے ہمیں ڈسٹرب ہوتا، نیندوں میں خلل پڑتا ہے. یہ غیروں کو تکلیف دے رہی اذان، غیر سو نہیں پا رہا ہے. اور ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ہمارے کانوں میں اذان ہی نہیں آ رہی ہے. جس کے لیے اذان دی جا رہی ہے اس کے کانوں میں اذان نہیں جا رہی ہے، اور جس کے لیے اذان نہیں دی جا رہی ہے اسے اتنا خلل کہ وہ اذان پر بیل لگانے کی بات کر رہا ہے. یہی ہوگا، ہونا بھی یہی ہے. جب اس قدر مسلمان لاپرواہ ہو جائیں، شیطانوں کی پیشاب لے کر کے سوئیں گے تو یہی ہونا ہے، انجام یہی ہونا ہے. اذان کے وقت میں ہم مٹر گشتیاں کر رہے ہیں، تھوڑا سا 2 منٹ رک کر کے اذان کا جواب دینے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. ہم مسلمان ہیں تو پھر یہی ہونا ہے. اذان بند کر دو، نہ مسجدوں میں تالے مار دو، یہ ہے وہ ہے. دیکھو کتنا فساد ہے، آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. میرے بھائیوں، صحابی نے اذان دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. کفار کے بچے بازو میں کھڑے ہیں، وہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. صحابی نے اشہد ان محمد رسول اللہ کا، کفار کے بچوں نے نقل کرنا شروع کر دیا اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کلمات کیسے ہیں. پیارے نبی اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. صحابی نے آخری کلمات کہی لا الہ الا اللہ. کفار کے بچے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول نے جب یہ منظر دیکھا آپ بڑے خوش ہوئے. صحابی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہاں کفار کے بچے کھڑے ہیں، جاؤ اور ان میں یہ فلاں بچہ اسے پکڑ کر کے لے آؤ. میرے بھائیوں، ابو محذورہ نامی یہ صاحب تھے، ابھی بچے ہی تھے، بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں. ان کی آواز بڑی پیاری تھی، سارے بچوں میں سب سے نمایاں آواز ان کی تھی. اللہ کے رسول نے چونکہ سارے بچوں کی آواز کو سنا اور ابو محذورہ کی آواز آپ کے دل کو لگی، بڑی پسند آئی. صحابی سے کہتے ہیں جاؤ وہ ابو محذورہ بچہ کھڑا ہے اسے پکڑ کر کے لے آؤ. اسے پکڑ کر کے لایا گیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں پیارے بیٹے تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگا میں نقل کر رہا تھا. کس کی نقل کر رہے تھے؟ اذان کی. چلو بیٹا ایک بار پھر سے پڑھ کر سنا دو. ابو محذورہ اذان دینے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری اذان سنانا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. آگے بڑھے حی علی الصلاۃ، آگے بڑھے حی علی الفلاح.
آخری کلمات پر آتے ہیں لا الہ الا اللہ. پوری اذان مکمل طور سے ابو محذورہ نے سنا دی. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. اللہم بارک فی، اے اللہ اس بچے میں برکت ڈال دے. وہدیہ الی الاسلام، اور اللہ تو اسے نور اسلام عطا کر دے. اللہ تو اسے دین اسلام کی توفیق دے دے، ایمان والا بنا دے، اسلام والا بنا دے، مومن بنا دے، مسلمان بنا دے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ بچوں کو دیکھتے ہیں، بچے نے کوئی اچھا کام کیا اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں. ابھی کچھ لوگ مشورے کر رہے تھے، بچے بڑا خلل ڈالتے ہیں نماز میں، مسجدوں میں آتے ہیں، کس کے بچے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بول دو چھوٹے بچوں کو نہیں لانا ہے، بڑا خلل ہوتا ہے. میرے یاروں، کبھی یہ بھی تو سوچ لو، اس پرفتن دور میں وہ بچے مصیبت کی جڑ، گناہوں کی جڑ موبائل کو چھوڑ کر کم سے کم مسجد میں آ گئے. اگر وہ مسجد میں شور ذرا سے کر دے رہے ہیں تو اس میں کوئی ڈسٹرب ہونے والی بات نہیں ہے، یہ خلل ہونے والی بات نہیں ہے. ذرا یہ سوچو کہ یہ بچے اگر آج مسجد میں نہیں آئیں گے اور ہم ان کی پریشانیوں کو ذرا برداشت اور صبر نہیں کریں گے تو پھر کل مسجدوں کو آباد کرنے والا ہمارے مرنے کے بعد کوئی نہیں ملے گا. اسی لیے تو کہا گیا 7 سال سے لے کر 10 سال تک بچوں کو نماز کی ٹریننگ دو، مسجدیں آباد کرانی ہے. تو بچے اگر آ رہے ہیں تو انہیں سمجھا دیجیے، لیکن یہ سب باتیں مت کریے کہ بھگا دو، یہ ہے وہ ہے، یہ سب شیطانی ذہن سائڈ میں رکھیے. ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم بارک فی، اللہ اس بچے میں تو برکت ڈال دے. وہدیہ الی الاسلام، اے اللہ تو اسے نور اسلام عطا کر دے، اسے دین والا بنا دے، اسلام والا بنا دے، مومن بنا دے، مسلمان بنا دے. ابو محذور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول یہ دعائیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، غیر مسلم بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ بھی بڑا اچھا ہونا چاہیے. ہمارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ غیر مسلم کا بچہ ہے. نہیں، بالکل نہیں. بچے کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ ہمارا رویہ بہت ہی اچھا ہونا چاہیے. ایک یہودی بچہ ہے، اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے بیٹھا کرتا تھا. اس یہودی بچے کے ماں باپ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، 2-4 دن بچہ نظر نہیں آیا. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں بتاؤ وہ یہودی بچہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول اس یہودی بچے کی طبیعت خراب ہے. اللہ کے رسول اس بچے کے گھر جاتے ہیں. میرے بھائیوں، دیکھیے ہمارے نبی غیروں کے ساتھ بھی کتنا اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے. ہمارے نبی کا اخلاق کتنا عمدہ ہے. بچے کے گھر پہنچتے ہیں، بچے کے گھر پہنچنے کے بعد بچے کے سرہانے پہنچ جاتے ہیں. بچے کی سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، دیر یہ ہے کہ کب روح نکل جائے. ابھی آتب لگا ہوا ہے، بس روح نکلنا باقی ہے. بچے کے ماں باپ بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول اشارہ کرتے ہیں میرے پیارے بیٹے، تم کلمہ طیبہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول جب یہ کلمے کی تلقین کرتے ہیں، وہ بچہ ایک نگاہ اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھتا ہے، دوسری دفعہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، تیسری دفعہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، اور وہ بچہ ڈر جاتا ہے، سوچتا ہے میں کیا کروں، اگر میں کلمہ پڑھوں گا تو میرے ماں باپ مجھے ماریں گے،
میرے بھائیو، اللہ کے رسول بار بار تلقین کرتے ہیں، وہ بچہ بار بار اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، اپنے باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، آخر کار اس کا باپ کہتا ہے اے میرے پیارے بیٹے، تو نے محمد کی بڑی خدمت کی ہے، تو نے اپنی پوری عمر، یہ 10 سال کی عمر محمد کی خدمت میں لگا دی ہے، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تیرا دل چاہتا ہے تو محمد کے دین کو قبول کر لے، ہماری جانب سے تجھے اجازت ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بچہ آخری دم پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اور جو ہی محمد الرسول اللہ کا کلمہ ادا ہوتا ہے، بچے کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ منظر دیکھا، اللہ کے رسول نے رب کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے اس بچے کو توفیق دی، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں، تو غیر بچوں کے ساتھ بھی، غیر مسلم بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر پر غیر مسلم بچے آ رہے ہیں تو ہمیں اپنا دل کشادہ کرنا چاہیے، بچوں کو اسلامی باتیں سکھانا چاہیے، اسلام کی تلقین کرنی چاہیے، اور اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کی عیادت کرنے کے لیے بھی جانا چاہیے، تاکہ بچے کے والدین پر اچھا اثر پڑے۔ معلوم نہیں بات نہیں معلوم؟ آج آر پار کی جنگ چل رہی ہے ہندوستان کے اندر، یہ سب بیوقوفی چھوڑو، اڑوسی پڑوسی جو بھی ہے میرے بھائی، ان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کی کوشش کرو۔ نفرت ختم کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آپ کی دوستی یاری مضبوط ہو جانی چاہیے۔ کچھ گھر میں بنے تو غیر مسلم کے گھر میں بھی بھیج دو، کوئی بیمار ہو جائے تو ان غیر مسلموں کے یہاں عیادت کرنے کے لیے بھی پہنچ جاؤ۔ اس سے مسلمانوں کے بارے میں جو ان کے ذہنوں میں منفی پوائنٹ بیٹھا دی گئی ہے نا، وہ منفی چیزیں نکل جائیں گی۔ اللہ کے رسول نے ابو محذورہ کو سامنے کھڑا کیا اور دعا کرنا شروع کر دیا، اللہم بارک فی وہدہ الاسلام، اے اللہ اس بچے میں تو برکت ڈال دے اور اسے اسلام کی دولت دے دے، اسے مسلمان بنا دے، مومن بنا دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے، اتنے میں ابو محذورہ کی طبیعت بدل جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے دعا یہ جاری تھی، اللہ تو اس ابو محذورہ کو ہدایت دے دے۔ اتنے میں ابو محذورہ پکار اٹھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں یہ گواہی دیتا ہوں کل کائنات کا خالق، پورے جہان کا مالک صرف رب العالمین ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں انک رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے رسول اس غیر مسلم ابو محذورہ کو نہیں بلائے ہوتے اور اس سے کلمات نہ سنے ہوتے، اس کے لیے ہدایت کی دعا نہ کیے ہوتے، تو ابو محذورہ بھی شرک پر ہی ہوتے۔ لیکن اللہ کے رسول نے دعائیں کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ابو محذورہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں، اذهب، اے ابو محذورہ اب تم جاؤ، انت مؤذن اہل مکہ، اے ابو محذورہ جاؤ، تم مکہ والوں کے مؤذن بن گئے۔ اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے میرے بھائیوں۔ ایک ایک قدم ہمیں بہت ٹھوک ٹھوک کر رکھنا چاہیے، ہمارے اخلاق سے غیروں پر اثر پڑنا چاہیے۔ آج ہمارے اخلاق کیسے دیکھ لیں، ایک اذان کی کلمات نے بچے کی زندگی بدل دی، اور آج ہماری اذانیں ہماری زندگی نہ بدل سکے۔ کتنا افسوس ہے مسلمانوں، ہماری اذانیں ہمیں اٹھا نہیں پا رہی ہیں، لیکن ہماری اذانیں غیروں کو
سونے میں خلل ڈال رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ غور کریے، زندگی میں چینجنگ لائیے۔ باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں لیکن یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہوتی ہے۔ دیکھ رہے ایک بچہ نقل کر رہا تھا، اذان ہوئی نقل کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے بلایا، دعا کی، اسلام قبول کر لیا۔ ہمارے بچے، ہم اور آپ بزرگ ہو گئے، 2-4 بچوں کے باپ ہیں، مرنے والے ہم ہیں، ابھی تک ہمارے بچوں کو یہ پتہ نہیں کہ اذان اگر ہو رہی ہو تو ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں خود نہیں پتہ کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں تعلیم ہی نہیں دی ہے، ہماری تربیت ہی نہیں کی۔ میرے بھائی ایسا مت کرے، اذان جب ہو سارے کام کاج بند کر کے اذان کے کلمات کا جواب دیجیے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، جو شخص کلمات اذان کا جواب دیتا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھ دیتا ہے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، ایسے اذان کا جواب دینے والے کے لیے قیامت کے دن میں سفارش کروں گا۔ یہ سب کہاں گئی فضیلت ہے؟ بھول گئے؟ سب بزنس میں چلے گئے، جاب میں چلے گئے، موبائل میں چلے گئے، فری فائر اور پتہ نہیں کیا کیا فائل نکلا، سب اس میں چلے گئے۔ نہیں میرے بھائی، ہوش کا ناخن لیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو پیارے رسول کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے سب کا خیرات قبول فرما۔